وہ چیز ملے گی جسے آپ چاہتے ہیں. صرف 100% توکل ہونا چاہیے اللہ پر کہ اللہ ہر ناممکن چیز کو ممکن کر سکتا ہے بس. اور ہمیشہ یہ کہیں کہ اللہ مجھے پورا یقین ہے، میں تیرے سے یہ دعا طلب کر رہی ہوں، یہ حاجت ہے میری، تو ضرور قبول کرے گا. چلیے میریکل سٹوری شیئر کرتے ہیں. سورہ اخلاص بہت ہی پاورفل ہے، جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں. اگر ہم 3 بار اسے پڑھ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک قرآن شریف کا ثواب دیتا ہے. اور اگر ہم اسے 10 بار پڑھ لیں تو جنت میں آپ کے لیے ایک محل بنا دیا جاتا ہے، جس محل کے اندر 70 دروازے ہوں گے. اب آپ دیکھیں جس محل کے 70 دروازے ہوں گے تو وہ محل کتنا بڑا ہوگا. صرف 10 بار سورہ اخلاص پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جنت میں ایک محل آپ کے لیے بنا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے آپ اسے پوری زندگی میں 1 بار 10 بار پڑھ لیں تب بھی آپ کے لیے جنت میں محل بنا دیا جائے گا. سورہ اخلاص کی میریکل سٹوری اور ساتھ میں تہجد پڑھی اور اللہ نے ایسا میریکل کیا کہ جو سالوں سے نہیں ہو سکا وہ صرف اور صرف 40 دن میں ہو گیا. یہ مجھے میری ایک آنٹی نے بتایا تھا، اور وہ آنٹی اس لڑکی کی بھابھی تھی. وہ کہتی ہیں کہ جب ان کی نند کا رشتہ نہیں ہو رہا تھا وہ بہت پریشان ہو گئی تھی. تو وہ کہتے ہیں ہم سب بہت پریشان تھے. پھر ان آنٹی کو کسی نے بتایا کہ 41 ڈیز تک اگر سورہ اخلاص کا ایک وظیفہ کیا جائے تو من پسند لڑکے سے بھی شادی ہو سکتی ہے، اور اگر کسی لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، کوئی رکاوٹ ہے، تو اس کی شادی بھی ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ ہو جاتا ہے. اور اگر کسی کی زندگی میں کوئی اور مسئلہ ہے جیسے بے اولادی کا یا پھر بزنس کا یا پھر کوئی بھی زندگی میں بہت بڑی مشکل آ جائے، تب بھی اگر 41 ڈیز تک ہم سورہ اخلاص کو پڑھتے ہیں تو بھی وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. لیکن یہ اسپیشل رشتے اور شادی کے لیے بتایا انہوں نے. وہ کہتی ہیں کہ پھر میں نے اپنی ننند کو کہا کہ تم آج سے تہجد شروع کر دو اور یہ سورہ اخلاص کا وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد تم نے کرنا ہے. کرنا کس طریقے سے ہے یہ وظیفہ؟ عشاء کی نماز پڑھنی ہے اور جانماز پر بیٹھ کر 41 بار سورہ اخلاص پڑھنا ہے. اول آخر صرف 3 بار درود ابراہیم پڑھنا ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ اخلاص شروع کرنا ہے. سورہ اخلاص میں نے آپ کو ویڈیو کے سٹارٹنگ میں دکھا دیا ہے کون سا کل ہے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو یہ والا کل جو ہے آپ نے پڑھنا ہے 41 ٹائمز. عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے، کسی اور نماز میں نہیں پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، جیسا انہوں نے کیا ہے میں آپ کو ویسا ہی سیم بتا رہی ہوں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس نے 41 ڈیز کے لیے چیلنج ایکسیپٹ کیا اور سورہ اخلاص پڑھنا شروع کر دیا. اور فجر کی نماز سے 20 سے 25 منٹ پہلے اٹھنا، وضو کرنا اور پھر تہجد کی نفل پڑھنا، صلاۃ الحاجت کی 2 نفل پڑھنا اور اللہ سے بہت ساری رو رو کر دعائیں مانگنا اس نے شروع کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ 41 ڈیز ابھی ہوئے بھی نہیں تھے کہ اس کا ایک رشتہ آ جاتا ہے، اور اس سے کچھ مہینے پہلے ہی اس کی 2 سال انگیجمنٹ رہنے کے بعد ٹوٹی تھی، یہ کہہ کر کہ لڑکی ہمارے لڑکے کو پسند نہیں ہے. اس کے بعد جب رشتہ آتا ہے تو یہ پھر بھی ڈر جاتی ہیں کہ کیا پتہ یہاں بھی اگر انگیجمنٹ ہو جاتی ہے تو ٹوٹ نہ جائے. تو یہ اپنے گھر والوں کو کہتی ہیں کہ اگر یہ رشتہ رکھو گے تو میری شادی کی بات کرنا. لیکن وہ رشتے والوں نے ان کے گھر والوں سے شادی کی بات کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہمیں 1 مہینے کے اندر اندر شادی چاہیے. ہمارے لڑکے کا رشتہ کہیں ہو رہا تھا، انہوں نے منع کر دیا، اور 1 مہینے کے بعد ہمارے بیٹے کی شادی ہے تو ہمیں اسی ڈیٹ پر ہمیں شادی چاہیے، ہمارے پاس زیادہ وقت نہیں ہے. اور پھر یہ کہتی ہیں کہ ان کے پیرنٹس تو پہلے سے ہی ریڈی تھے اور گھر میں سارا سامان تیار تھا شادی کے لیے لڑکی کی. تو یہ کہتی ہیں کہ سب مان جاتے ہیں اور میری شادی طے ہو جاتی ہے. جن آنٹی نے مجھے بتایا تھا وہ کہتے ہیں کہ 1 مہینے کے اندر اندر اس لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے. مطلب وہ کہتے ہیں کہ اس نے 41 ڈیز پورا کیا بھی نہیں تھا اور ان کا رشتہ آ جاتا ہے. یا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم 10 سال سے بہت پریشان تھے، نہ تو کوئی رشتہ آ رہا تھا، اگر کوئی آتا تھا تو وہ کھا پی کر گھر پر بیٹھ جاتے تھے، رشتہ کرتے ہی نہیں تھے. پھر ایک بار انگیجمنٹ بھی ہو گئی اور 2 سال انگیجمنٹ چلی، شادی سے کچھ مہینے پہلے ہی انہوں نے رشتہ توڑ دیا یہ کہہ کر کہ لڑکے کو لڑکی پسند نہیں ہے. اور اس لڑکے نے ہر ایک چیز ہم لوگوں سے پوچھ کر اپنے گھر میں لگوانی شروع کی تھی. وہ بہت خوش تھا، پتہ نہیں اس نے رشتہ کس بات پر توڑا. لیکن جب اس نے یہ وظیفہ کیا تو اس کے لیے اتنے اچھے لڑکے کا رشتہ آیا کہ آج وہ اسے بہت زیادہ خوش رکھتا ہے. ان کے 2 بچے ہیں اور یہاں تک کہ گھر کے کام تک نہیں کرنے دیتا. اور اس کی ساس اور نندیں اتنی اچھی ہیں کہ میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے ٹائم پر ہونا بہت مشکل ہے.
وہ اپنی बहू की बहुत इज्जत करती हैं, जबकि मेरी ननंद शक्ल सूरत से इतनी अच्छी नहीं थी, और अल्लाह ताला ने सूरह इखलास की बरकत से उसका नसीब इतना अच्छा लिखा, या इतना अच्छा कर दिया, या इतना अच्छा बदल दिया कि अब उसे कोई भी परेशानी नहीं है। वो अपने शोहर के साथ बहुत खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका शोहर उस पे जान छिड़कता है, जैसे वो कहती है वैसे ही करता है, और सास नंदों की तरफ से भी बहुत ज़्यादा खुश है। वो कहती है कि मैं अगर सो भी रही हूँ तो मेरी सास नंदे मुझे नहीं उठाती, और मेरे बच्चों को तैयार कर कर स्कूल भी भेज देती हैं, और कहीं भी मैं आऊँ या जाऊँ मेरे ऊपर कोई रोक टोक नहीं है, और ज़िंदगी में चाहिए ही क्या। तो वो कहती हैं ये सब कुछ सूरह इखलास और तहज्जुद में नफलें पढ़ने से हुआ। कभी सलातुल हाजत की नफिल पढ़ी, नहीं तो तहज्जुद की 2 रकात नफिल ज़रूर पढ़ा करती थी। अभी कुछ ही टाइम हुआ था, 41 डेज़ पूरे नहीं हुए थे। वो कहती हैं कि मेरी नंद का रिश्ता आ गया, और फिर इस तरीके से उसकी शादी हुई। उसके बाद मैंने इस वजीफ़े को कई लड़कियों के साथ शेयर किया। एक मेरी भांजी थी जो लव मैरिज करना चाहती थी। मैंने उसको बताया, और उसने इस वजीफ़े को 3 बार किया, क्योंकि 41 डेज़ किया तो उसकी बात नहीं बनी, फिर दूसरी बार किया, फिर तीसरी बार किया, और फिर मैंने उसे कहा कि तुम करती रहो, इंशाल्लाह दुआ तुम्हारी ज़रूर कबूल होगी, क्योंकि उसकी एज भी कम थी और वो स्टडी भी कर रही थी, और लड़का भी अभी अपने पैरों पे खड़ा नहीं था, जिसकी वजह से उसने इसको 3-4 बार इस वजीफ़े को रिपीट किया। और वो कहती हैं कि उसकी शादी उसी लड़के के साथ हुई माशाल्लाह से, आज वो भी बहुत खुश है। अल्लाह ताला उसके शौहर को लंबी ज़िंदगी, तंदुरुस्ती और सेहत अता करे, और साथ ही साथ अल्लाह ताला ना हम सब के शौहरों को लंबी ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे, सेहत दे, दीन वाली ज़िंदगी अता करे, और हम औरतों के ऊपर हमेशा हमारे शौहर को सलामत रखे, आमीन सुम्मा आमीन। और जो मेरी बहनें बहुत परेशान हैं अपनी शादी को लेकर, अल्लाह ताला उन सब की शादी अच्छे से करवा दे, अपनी मनपसंद शादी करवा दे, और वो जिससे मोहब्बत करती हैं अल्लाह ताला उनसे उनकी शादी करवाए, आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखा करें, और अपने लिए भी बहुत सारी दुआ करा करें, और अपने साथ साथ दूसरों के लिए भी दुआ करें। जैसे अगर कोई बे औलाद है, अगर वो दूसरों के लिए औलाद की दुआ करता है तो अल्लाह पहले उसे औलाद अता करेंगे। अगर अभी किसी की शादी नहीं हुई, वो मनपसंद शादी करना चाहती है, और उसे पता है कि किसी और के लिए अगर मैं दुआ करूँगी तो अल्लाह मेरी दुआ भी सुन लेंगे, तो आप मेरी वीडियो में उन सब के लिए दुआ कर सकते हैं जो मुझे दुआओं के लिए कहते हैं। तो अल्लाह आपके हक़ में भी बेहतर करेगा, और आपकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमा लेगा। देखिए मैंने स्क्रीन के ऊपर आप लोगों के लिए लिख दिया है कितने डेज़ करना है, कौन से टाइम करना है, और कितना पढ़ना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा।